آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، ٹرو مسلم نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اسے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا بھر کے ہر انسان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت ہے اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہے. اگر یہ محبت اور بڑھ جائے تو ایمان اور کامل ہو جاتا ہے. اور یہ محبت کا درجہ کمال اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا. کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں فنا ہو چکے تھے. یہ فنا کا ورڈ سمجھتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا تھا اور ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے عشق کے نام پر ہوا کرتا تھا. صحابہ ہی کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی حضور علیہ السلام سے محبت اور پیار کرتے تھے. نہ صرف جانور بلکہ یہ جو درخت ہوتے ہیں، یہ درخت کے پتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا جو واعظ فرماتے تھے تو واعظ اس طرح کرتے کہ آپ کے بیک پر ایک درخت ہوتا تھا، ستون ہوتا تھا، یعنی ستون بنتا تھا درخت کا، آپ اس سے ٹیک لگا کر واعظ فرماتے تھے. تو ایک انصاری صحابیہ تھی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پرمیشن دیں تو آپ کے لیے لکڑی کا ممبر بنوا دیا جائے. جیسے آپ مسجد و ممبر رکھا ہوتا ہے، پہلے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھا، آپ لکڑی کا جو درخت تھا، جو درخت پہ ٹیک لگا کر واعظ کرتے تھے. تو اس عورت نے عرض کی کہ مجھے پرمیشن دے، میں کارپینٹر کو بلا کر ایک ممبر آپ کے لیے بنا دوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. نیکسٹ ویک فرائیڈے جب آیا تو مسجد نبوی میں وہ ممبر رکھا ہوا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معمول کے مطابق مسجد میں تشریف لائے اور اس درخت کے پاس سے گزر گئے، جہاں پر ٹیک لگاتے تھے اس کو کراس کر دیا، اس کے پاس سے گزرے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے. اور ممبر پر جا کر بیٹھنے کے بعد فحمد اللہ کی حمد بیان کی اور حضور علیہ السلام نے واعظ کرنا شروع کر دیا. اب بخاری کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رو رہا تھا مگر رونے والا دکھ نہیں رہا تھا، اور اس کے رونے کی آواز ایسی زیادہ تھی کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے جب اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، ایسے رو رہا تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سب وہ آواز سن رہے تھے مگر رونے والا دکھائی نہیں دیتا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فنزل من المنبر، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے آئے اور اسی درخت کے پاس آئے جہاں ٹیک لگا کر واعظ کیا کرتے تھے، اس کے پاس آئے فدمہا الیہ، اس کو ہگ کیا. اور پھر صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ رونے کی آواز اس درخت کے اندر سے آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہگ کیا اور اس کو قرار اور سکون ملا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ وہ رو رہا تھا اس وجہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی دیر کے لیے جدا ہوا. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ یہ اس وجہ سے رویا کہ میں ہر فرائیڈے اس سے ٹیک لگا کے واعظ کرتا ہوں اور آج میں نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگایا تو یہ رو رہا ہے. اور پھر فرمایا اگر میں اس کو حق کر کے چپ نہ کراتا تو قیامت تک اسی طرح سے روتا رہتا، قیامت تک روتا رہتا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ کیسے دیا. یہ ایک درخت، ایک ستون ہے، اس کے اندر لو ایموشن تھا جو ایکسپریس کیا اس نے، اور ایکسپریس کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ لاؤڈلی رو رہا ہے. اب 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ وہ رویا بھی، اس کی آواز صحابہ نے سنی بھی، اس کو فیلنگ بھی تھی، اس نے رونا بھی شروع کیا. آج کی سائنس یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں، یہ جو پھول پتے ہیں، ان میں سینس ہے، یہ فیل کرتے ہیں. مگر 1500 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں موجود ہے کہ نہ صرف اس نے فیل کیا بلکہ اس کی فیلنگ اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کو رونا آ رہا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے تو کیا کہنے، آقا علیہ السلام کو جو دیکھ لیتا ہے، آپ کی چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہی حضور علیہ السلام کا عاشق ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عشق کے کیا کہنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدا من زہرۃ الدنیا وما عندہ. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چوائس دی ہے
بہت ساری چوائسز میں سے ایک چوائس دی کہ اگر وہ چاہے تو دنیا میں رہے اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس کے مزے لے، وما عندہ، یا وہ اللہ کو چوز کر لے۔ اب صحابہ کرام اس کو سن رہے ہیں، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَخَيَّرَ ذَلِكَ الْعَبْدُ مَا عِندَهُ، میرے صحابہ جس بندے کو اللہ نے چوائس دی تھی اس نے اللہ کو چوز کیا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ اب سمپل سی بات تھی، مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فَهُوَ يَبْكِي، وہ رو رہے ہیں۔ تو رونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی صحابہ کرام، روتے روتے کہتے ہیں فِدَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کہہ کے رونے لگے۔ تو دیگر صحابہ اکرام کنفیوز ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، انظر الی ھذا الشیخ، ذرا اس شیخ کو دیکھو تو صحیح، وہو یبکی، بلا وجہ رو رہا ہے، بلا وجہ رو رہا ہے، رونے کی کوئی بات تو ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ روتے رہے۔ بعد میں صحابہ اکرام کو صدیق اکبر نے بتایا کہ میرے صحابہ تمہیں نہیں پتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ کہا ہم نے تو یہی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو چوائس دی تھی، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس چلا جائے، اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو چوز کر لیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ بندے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں اور حضور علیہ السلام کا وقت آ گیا، اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ سوچ کر صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر صحابہ نے کہا ہمیں اس دن پتا چلا کہ سچی بات ہے کہ صدیق اکبر وَهُوَ أَعْلَمُنَا بِهِ، کہ ہم میں سب سے بڑے عالم ہیں، کہ جو بات ہم نہ سمجھ سکے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان قریب دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ مگر صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو سی سوچ ہے، اٹ واز جسٹ اے تھاٹ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت قریب آ گیا، اب دنیا سے جانے والے ہیں، مگر صدیق اکبر رو رہے۔ دیٹ از دا ایموشن، لو ہے یہ وہ فیلنگ ہے کہ جو جس کو مل جائے تو پھر وہ کبھی بھی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے، کبھی آقا علیہ السلام کا نام سن کے رو رہا ہوتا ہے، کبھی حضور کے مولود کا اس کو پتہ چل جائے تو دوڑتا ہوا آتا ہے کہ میرے حبیب کا ذکر خیر ہونے والا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، جو درخت کو ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صدیق اکبر کو ہوئی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتی ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فسار رہا، جو وسپرنگ ہوتی ہے نا، کان میں کوئی بات کرنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا، فبکت، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قریب کیا، فسار رہا مرت، پھر دوسری مرتبہ وسپر کیا کان میں، ففرح، اب مسکرانے لگی، پہلی دفعہ میں روئی، دوسری مرتبہ مسکرائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ ہی لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی، وجہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں اپنے بابا سے، کہا کہ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام نے میرے کان میں کہا تو یہ بتایا کہ فاطمہ ان قریب تمہارے بابا یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، میری موت کا وقت قریب ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا یہ سن کر رونے لگے۔ پھر پوچھا کہ مسکرائی کیوں؟ تو جواب میں فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے بعد میں مجھے کہا کہ تمام لوگوں میں سب سے پہلے جتنے بھی موجود ہیں تم مجھ سے پہلے جنت میں آ کر ملو گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کے دل میں صرف یہ خیال آیا تھا کہ میرے بابا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اب ذرا سمجھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ مجھے اور آپ کو ملا نہیں، ہم نے سنا ہے کہ اتنے پیارے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنا اچھا اخلاق تھا، پورا قرآن ان کے اخلاق کا بیان ہے، مگر ان صحابہ نے تو دیکھا تھا، آقا علیہ السلام کے معجزے دیکھے تھے۔ اس وجہ سے صرف یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام ہمیں چھوڑ دیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فتح مکہ کیا تو فتح مکہ کرنے کے بعد جب یہ کفار جو تھے مکے کے، ان کو معاف کر دیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کو معاف کر دیا۔ تو جو انصار صحابہ تھے، مدینے کے سٹیزن، انہیں انصار صحابہ کہتے ہیں، انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، اور باتیں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے
کہ مکہ تو فتح ہو چکا ہے اور آقا علیہ السلام نے سب کو معاف بھی کر دیا ہے، اور مکہ تو ہمارے نبی کا شہر ہے، آپ اسی سٹی میں بورن ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام مدینے چلنے سے انکار کر دیں۔ اچھا یہ باتیں کر کے نا وہ جتنے انصار صحابہ تھے فیبکون، دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، صرف یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام یہ اناؤنس کر دیں کہ مکہ فتح ہو گیا، یہیں پر میں پیدا ہوا تھا، یہیں پر میں نے زندگی کے بہت سارے سال گزارے، اب میں یہیں پر رہوں گا، یہ سوچ کے رو رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی نظر پڑی، انصار کے پاس آئے اور کہا رو کیوں رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک تھوٹ ہے، ایک سوچ ہی تو ہے، وہ یہ ہے کہیں آپ ایسا نہ کہہ دیں کہ اب میں مدینے نہیں جاؤں گا، اب میں مدینے نہیں جاؤں گا، یہ سوچ کر ہم رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المحیا محیاکم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے انصاری صحابہ، رونا بند کرو، غمزدہ نہ ہو، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور مرنا بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں یہ نیوز ملی کہ آقا علیہ السلام مدینے واپسی تشریف لا رہے تو ہمیں سکون ملا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا علیہ السلام ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ میں نے وہ واقعات بتائے کہ جو آقا علیہ السلام کی زندگی میں صرف ان کو خیال اگر آ جاتا تھا کہ کہیں آقا علیہ السلام سے جدا نہ ہو جائیں تو یہ روتے تھے۔ تو غور کریں وہ دن کیسا ہوگا کہ وہ جمعرات جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس بعد میں رو رو کر کہتے تھے یوم الخمیس وما ادراک یوم الخمیس، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے روتے اور کہتے وہ جمعرات کی رات تھی، وہ جمعرات کی رات تھی۔ بخاری کے اندر اشتد وجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہنستے تھا کہ آقا علیہ السلام کا جو مرض وصال تھا وہ شدید ہو گیا تھا، آپ کو درد بڑھ گیا تھا، آپ کا پین بڑھ گیا تھا۔ پھر منڈے والے دن آپ نے پردہ فرمایا، تو وہ جمعرات حضرت عبداللہ بن عباس کو اتنی یاد تھی کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جب کبھی صحابہ میں بیٹھتے تو جمعرات کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی تکلیف میں نے دیکھی تھی۔ تو جس وقت یہ آواز آئی ہوگی قد مات محمد رسول اللہ کہ آقا علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اس وقت صحابہ کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک قیامت تھی کہ وہ صحابہ کہ جو ایک لمحے کے لیے حضور علیہ السلام کو نہ دیکھے تو پریشان ہو جاتے تھے، جب انہیں پتہ چلا ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا ان کا حال کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے، کبھی اس گلی میں جاتے کبھی اس گلی میں جاتے، آقا علیہ السلام جہاں پر تشریف فرما ہوتے اس پہ یوں ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کے جو چومتے اور آنکھوں میں آنسو آتے اور کہتے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر کا حال تھا۔ حضرت بلال حبشی مدینہ چھوڑ کے ملک شام چلے گئے کہ میں ان گلی کوچوں میں پھرتا ہوں، اذان کا وقت ہوتا ہے تو مجھے میرے آقا کی یاد آ جاتی ہے، مدینہ چھوڑ دیا۔ امیجن تو کریں کہ محبت آقا علیہ السلام سے صحابہ کی کیسی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ کی خلافت کا زمانہ تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر انطلق بنا الی ام ایمن۔ حضرت عمر نے کہا اے عمر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عمر ہم چلتے ہیں ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ ام ایمن کے پاس ہمارے آقا علیہ السلام بھی تشریف لے جاتے تھے۔ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی باندی تھی، مگر آقا علیہ السلام نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی انہوں نے تربیت کی تھی، بہت بوڑھی ہو چکی تھی، تو آقا علیہ السلام رسپیکٹ میں ان کے پاس جاتے تھے اپنی زندگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا انطلق بنا الی ام ایمن، ہمارے نبی بھی جاتے تھے، اے عمر ساتھ میں چلو ام ایمن سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ دونوں ام ایمن کے پاس آئے، کافی باتیں ہوتی رہی۔ جب اٹھنے کا وقت آئے تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بات کی کہ رونے کی کیا بات ہے، آقا علیہ السلام جہاں ہیں وہ اس دنیا سے بھی اچھی جگہ ہے، اللہ کے پاس ہیں، وہ تسلی دینا کہتے ہیں نا کہ رو نہیں سب ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ام ایمن رو نہیں، ہمارے نبی بہت اچھی جگہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں وہ۔ تو ام ایمن نے کہا مجھے پتا ہے کہ ہمارے نبی بہت اچھی جگہ ہے، مگر جو وحی اترتی تھی، جبریل آتے تھے، وہ سب ختم ہو چکا۔ اور پھر کچھ باتیں ایسی کہی کہ راوی کہتے ہیں حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضرت عمر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، حضرت ام ایمن بھی رو رہی تھی۔ یہ تینوں کے تینوں ایک گھر کے اندر بیٹھ کر صرف ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا عشق تھا یہ، کیا محبت تھی
کہ ابو بکر خلیفہ وقت ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عمر ایمن ہیں، مگر ذکر کیا آقا علیہ السلام کا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ ایموشن ہے، اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی جدائی، اللہ تعالیٰ ہمارے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، لیکن جب ماں یا باپ دنیا سے جاتے ہیں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ کنیکشن ہے، لو ہے، کمپیشن ہے، محبت ہے، یہ ہماری اپنے ماں باپ کے ساتھ نظر آ رہی ہے، مگر علماء فرماتے ہیں ماں باپ سے بڑھ کر محبت مصطفیٰ سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کبھی میری اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ذکر مصطفیٰ سن کر، نعت مصطفیٰ سن کر، قصیدہ پڑھ کر؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ روم میں اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو اور کوئی بچہ آ کر کہے کہ بابا جان رو کیوں رہے ہو، امی آپ روتی کیوں ہیں، اور آپ جواب میں دے کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ گئی، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے میرے لیے اور وہ چاہتے تھے کہ میں جنتی ہو جاؤں، ان کی مجھے یاد آ گئی، مجھے مدینے کی یاد آ گئی، کہ کاش میرے کو یہ موقع مل جائے کہ حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کے سلامی عرض کروں۔ یہ کیفیت صحابہ کی ہوا کرتی تھی، وہ روتے تھے ذکر مصطفیٰ کر کے، ذکر مصطفیٰ سن کے رویا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں، حضرت ام ایمن رو رہی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رو رہے ہیں، اور حضرت بلال حبشی کا حال اب سب کو پتہ ہے، 6 مہینے ہو گئے تھے، ملک شام چلے گئے، خواب میں آقا علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال، بلال بے وفا ہو گئے ہو، اما آن لک ان تزورنا، کیا ہم سے ملنے کا دل بھی نہیں کرتا؟ بلال حبشی خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، آنکھ کھلی، اسی وقت دیوانہ وار ملک شام سے 15 20 دن لگتے تھے، اس وقت مدینے پہنچے، اور راوی کہتے ہیں فوراً آقا علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہو کر یوں قبر مصطفیٰ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، اپنا سر رکھ رہے تھے، اور آنکھوں میں آنسو تھے، روئے جا رہے تھے۔ اب جب بلال حبشی مدینے پہنچے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو پتہ چل گیا، کم عمر تھے، دوڑتے ہوئے آگے، کہا چچا جان، بلال سے کہا چچا جان ہمیں وہ اذان سناؤ جو رسول اللہ کے دور میں اذان کہا کرتے تھے۔ یہ ابن عساکر نے ذکر کیا، کوئی من گھڑت فیبریکیٹڈ نہیں، ابن عساکر نے اس کو لکھا کہ کہا کہ وہ اذان سنا دیں جو آقا علیہ السلام کی زندگی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال نے پہلے تو منع کیا کہ بچوں مجھے رہنے دو، میں اذان نہیں کہہ سکوں گا، مگر جب اصرار ہوا، انسسٹ ہوا، حضرت بلال حبشی نے وہ الفاظ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور رسول کے ممبر پہ نظر پڑی تو ممبر خالی تھا۔ آپ کی زندگی میں جب اذان دیتے تھے تو رسول کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج محمد الرسول اللہ تو کہہ رہے ہیں مگر مصطفیٰ کو دیکھ نہ سکے، آنکھوں میں آنسو آئے، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ مدینے میں شور مچ گئے، ارتجت المدینہ، مدینے میں ایسا رونا دھونا مچا، بچے باہر آ گئے، اپنی ماؤں سے پوچھ رہے تھے کہ مؤذن رسول آ گئے، رسول اللہ کب تشریف لائیں گے، اوڑھتے رو رہی تھی، یہ سارے کے سارے رو کیوں رہے تھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں مدینے میں اس طرح سے کبھی نہ رویا گیا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی رویا تھا، اتنا لوگوں نے رونا دھونا مچایا صرف اس بات پر کہ بلال حبشی کی اذان سنی۔ تو یہ صحابہ اکرام کی آنکھوں کے آنسو، یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جدائی کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ واز کرتے تھے نا، واز کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے تو ذکر کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جاتے، روتے، اور جو نہیں روتا اس کو کہتے تھے کہ تم اپنے دل کا علاج کرواؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا دل سخت ہو گیا؟ ارے تم سے بہتر تو وہ درخت تھا کہ جو رسول کی جدائی میں رویا تھا، اور تم اتنے بد نصیب ہو گئے ہو کہ نبی کا نام سن کے تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ فرماتے تھے فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَن تَشْتَاقُوا إِلَيْهِ، تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، تمہاری وجہ سے مصطفیٰ روئے تھے، تمہارے لیے راتوں کو رو رو کر دعا کرتے تھے اللہم ربی حب لی امتی، اللہم ربی حب لی امتی۔ تو صحابہ اکرام کا انداز عشق مصطفیٰ میں فنا، تابعین کا انداز عشق مصطفیٰ میں فنا، امام مالک کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی وہ رات کیسی ہوگی کہ جب میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو رات کی تنہائی میں مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوئے تھے، جب حکم آ چکا تھا کہ بیعت کرو اور راتوں رات آپ مکے جا رہے تھے۔ اس وقت کتابوں میں لکھا ہے
کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑ رہے تھے. آج تو ہم مدینہ نہ جائیں تو ہمیں رونا آتا ہے. ہم تو مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں, مدینہ جانا چاہتے ہیں. اگر حاضری نہ ہو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. پوچھے امام حسین سے جن کو مدینہ چھڑوایا جا رہا تھا فورسفلی, امام حسین اس رات کو اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر, اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر, اپنے فیملی ممبرز کو ساتھ لے کر پہلے آقا علیہ السلام کے مزار پر حاضر ہوئے. السلام علیکم یا جد, نانا جان میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں, مجھے مدینہ چھوڑنا نہیں تھا مگر مجھے چھوڑنا پڑ رہا ہے. پھر اپنی امی جان کی قبر پہ حاضر ہوئے, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سلام کیا, اور پھر کس طرح سے راتوں رات شہر مدینہ چھوڑ کے مکے پہنچے, اور پھر میدان کربلا, اور پھر میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلماً شہادت کا مقام حاصل کیا, مظلوماً شہید کیے گئے مگر آقا کے دین کو بچا لیا. محرم الحرام میں بھی پچھلا مہینہ محرم الحرام کا تھا, میسج تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی مگر دین کی سر بلندی کے لیے مدینے کو چھوڑا ہے. ہم بھی امام حسین کے نام لینے والے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں, ہم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیر خدا مولا مشکل کشا کہنے والے ہیں, بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرنے والے ہیں, حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, مگر امام حسین نے عشق مصطفیٰ کے باوجود آقا کے دین کی خاطر مدینے کو چھوڑا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, ہم بھی تو حضور علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کی بات کرتے ہیں. یقیناً یہ محبت ہی ہے کہ جو اس وقت بھی آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں بیٹھ کر قصیدہ سننے کے لیے آئے, مولود میں شرکت کر رہے ہیں. یہ آقا سے محبت ہے, یہ عشق ہے آپ کے اندر, مگر یہ عشق اور محبت کو مزید بڑھائیں. ایسا عشق و محبت ہو کہ پھر گناہوں سے نفرت ہو جائے, کہ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو پھر اس کو گناہ میں لذت نہیں آتی, پھر وہ نماز کے وقت سوتا نہیں رہتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اگر ہم میں کوئی ایسا بے نمازی ہے کہ جو مولود میں آ گیا, قصیدے پڑھ لیے, بڑی اچھی آواز میں قصیدے پڑھ دیے, لیکن نماز فجر قضا ہو گئی, بے نمازی ہے, اس کو ڈرنا چاہیے, سوچنا چاہیے یہ کسی محبت ہے. محبت تو وہ ہے جو اتباع کرائے, آقا علیہ السلام کو فالو کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ حبیب آپ اعلان کر دیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھے فالو کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ چلا جائے. تو آج مولود میں ہم حاضر ہوئے, بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں فنا کیا, اہل بیت نے اپنے آپ کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا, بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو آقا علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان بھی راہ خدا میں قربان کر دی. آج ہم نبی کے نام پر جمع ہوئے, مولود کے نام پر جمع ہوئے, قصیدے ہم نے پڑھے. آج یہ پکا پرومس کر لیں, اگر ہو سکے جو نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کریں, پکا پرومس کریں, ایسا پرومس کریں کہ آپ اپنے پوتے اور پوتیوں کو بتائیں, گرینڈ چلڈرن کو بتائیں کہ بس وہ رات مجھے یاد ہے کہ ایک واز میں نے سنا تھا اور میں نے پرومس کیا تھا میری ایک نماز قضا نہیں ہوگی, بس وہ رات ہے اور آج کا دن ہے, میری کوئی نماز قضا نہیں. اگر ہم میں کوئی بے نمازی ہے تو 5 وقتہ نماز پڑھے, اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو پوری زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے پورے رکھے, جو بھی فرائض ہیں اس پر عمل کرے, اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے, کہ حقیقت میں عشق مصطفیٰ اتباع مصطفیٰ کا نام ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ شرف میں قبولیت عطا فرمائے. اور آج کے اس مجلس میں جس نے جس طرح سے حصہ لیا, ہمارے چیئرمین جو ہیں مولود کمیٹی کے, اور دیگر بڑے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ سب آئیں, لیڈیز بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ شرف میں قبولیت عطا فرمائے. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین مالک مولا, ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما. اے مولا تیرا ذکر ہوا, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا, تیرے نیک بندوں کا تذکرہ ہوا, صحابہ اکرام اہل بیت کرام کا ذکر ہوا, تبرک کا اہتمام ہوا. اے مالک مولا
ان حاضرین نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا، اپنی بارگاہ حشر سے قبولیت عطا فرما، ہمارے عمل کے مطابق نہیں اپنی رحمت کے شائن شان ثواب عطا فرما۔ اے مالک مولا، اس مولود کی مجلس کی وجہ سے ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کا جذبہ عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے مالک مولا، گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، الہ العالمین گناہوں سے نفرت دے دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم نے اگر کوئی پریشانی، اس کی پریشانی دور کر دے، مقروض کر دے، خلاصی دے، بیمار صحت کامل عاجلہ نافیہ دے، ہمیں کوئی بے روزگار ہے رزق حلال دے، صاحب روزگار ہے رزق حلال میں برکت دے دے۔ اے مالک و مولا، ہماری یہ مولود کمیٹی کوشش کرتی ہے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لوگوں کو جمع کرتی ہے، دعوتیں دیتی ہے، نیاز و تبرک کا اہتمام کرتی ہے۔ مولا، ان کی کوششوں کو قبول فرما، اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا، ہمارے بچے بچے کو سچا عاشق رسول بنا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔